بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک اصغر کی انواع اور اقسام اس کی تفصیل گزر چکی. نیا باب انہوں نے قائم کیا ہے التوسل و طلب الشفاعہ. عقیدے کے مسائل میں دو مسائل بہت اہم ہیں، ایک ہے وسیلے کا مسئلہ اور دوسرا ہے شفاعت کا مسئلہ. اس لیے کہ ان دونوں مسائل میں امت کے اندر بہت خطرناک گمراہی پائی جاتی ہے، اور بعض گمراہیاں شرک کی حد تک بھی ہیں وسیلے اور شفاعت کے مسائل میں. تو شیخ نے سب سے پہلے وسیلے کے احکام ذکر کیے ہیں اور پھر شفاعت کے. پہلا سوال انہوں نے ذکر کیا ہے کہ توسل کے وسیلے کی کیا قسمیں ہیں، کیا اسلام میں وسیلہ ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو وسیلے کا جو لفظ اردو میں ہمارے ہندوستان میں، ہمارے اردو بولنے والے ملکوں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ معنی اسلام میں نہیں ہے. ہمارے یہاں اردو زبان میں جو لوگ بولتے ہیں نا وسیلہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، ان کا معنی ہوتا ہے اللہ تک جانے کے لیے نیچے نیک لوگوں کا ذریعہ چاہیے تب اللہ تک جا سکتے ہیں. یہ معنی لوگوں کا ہے، یہ اردو میں لوگ بولتے ہیں اور اس کو لگا دیتے ہیں اسلام میں. اسلام میں جہاں بھی قرآن میں دو جگہ وسیلے کا لفظ آیا ہے اور حدیثوں میں لفظ موجود ہے. وسیلے کا معنی ہوتا ہے اللہ کے قریب جانا، اللہ کے قریب جانا. اللہ کے قریب جانے کے لیے اولیاء کو پکڑنا، اولیاء کے ذریعے سے جانا، اس کا کوئی ذکر نہیں. وسیلے کا معنی ہے اللہ کے قریب جانا. اسی لیے آتی محمد الوسیلہ، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اذان کے بعد. جنت کے ایک بہت اونچے مقام کا نام ہے وسیلہ، جو صرف کسی ایک کو ملے گا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. سب سے اونچا مقام ہے وہ. اس اونچے مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھا ہے وہ الوسیلہ. جنت الفردوس میں بھی سب سے اونچا مقام ہے الوسیلہ، اور آپ نے کہا صرف ایک شخص کو ملے گا وہ پورے انسانوں میں. آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا، امید ہے مجھے. اسی لیے ہم دعا میں کہتے آتی محمد الوسیلہ. تو وسیلے کا معنی ہوتا ہے قریب جانا، قریب پہنچنا. تو شریعت میں وسیلے کا لفظ آیا ہے، لیکن وسیلے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا. تو اسلام میں جو وسیلہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ انسان عمل صالح کرے. نیک عمل یہی وسیلہ ہے، کیونکہ اسی سے انسان اللہ کے قریب جاتا ہے. سب سے بڑا وسیلہ، پہلا اور آخری وسیلہ، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ یہ ہے کہ انسان عمل صالح کرے. قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے وسیلے کو اختیار کرو. کا معنی مفسرین نے سلف نے کیا ہے، الوسیلہ کا معنی ہے القربہ، اطاعت کے کام. عمل صالح یہی سب سے بڑا وسیلہ ہے. یہ پہلی بات ہے. اسلام میں ہم کو وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد نیک کام ہے. اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے دعا میں وسیلہ. ایک تو وسیلہ عمومی ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے قریب کیسے جاؤں گا، جنت کے قریب کیسے جاؤں گا، جہنم کے قریب دور کیسے جاؤں گا، تو ہم کہیں گے وسیلہ اختیار کرو، یعنی عمل صالح کرو تو اللہ کے قریب بھی جاؤ گے، جہنم سے دور بھی جاؤ گے، جنت کے قریب جاؤ گے. لیکن دعا میں کیا ایسا کوئی کام ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لے؟ دعا کا وسیلہ الگ ہے. دعا میں کون سے کام ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا؟ دعا کے وسیلے کے احکام شیخ نے یہاں ذکر کیے ہیں. تو دعا میں جو وسیلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کہ اللہ خوش ہو جائے اور اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، وہ وسیلہ دو طرح کا ہے. ایک ہے جو جائز ہے اور دوسرا ہے جو ناجائز ہے. ایک وسیلہ وہ ہے جو اسلام میں ہے کہ اگر آپ دعاؤں میں وہ استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا، اس دعا کی اہمیت ہے. تو اسلام میں دعا کے لیے ایک مشروع وسیلہ ہے اور ایک غیر مشروع وسیلہ ہے. کون سی چیزیں ہیں جو دعا میں تین جائز ہیں، اسلام میں مشروع ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا وسیلہ، کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے اے رحمان تو رحم کرتا ہے لہٰذا مجھ پر رحم فرما، تیرے رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھ پر رحم فرما. تو اللہ کا نام یا اللہ کی صفت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس کا وسیلہ دینا، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرنا، یا امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، یہ سب سے پہلا وسیلہ ہے جو اسلام میں صحیح ہے اور درست ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. یہ خود قرآن کہتا ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں، اگر کسی کو علم چاہیے، اے وہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے،
اے اللہ ہم تیرے اس صفت کے ذریعے سے تجھ سے طلب کرتے اللہ تو مجھے علم عطا فرما۔ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو کہے اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، لہٰذا ہماری مصیبت کو دور فرما۔ ایک مناسب نام اللہ تعالیٰ کا جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں تو رحمان الرحیم، اولاد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام الوہاب، رزق چاہتے ہیں الرزاق، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ جیسے شیخ نے حدیث ذکر کی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ جتنے تیرے نام ہیں ان تمام ناموں کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تمام ناموں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی خود دعا کرتے تھے برحمتک استغیث، اے اللہ تیری رحمت کے ذریعے سے تجھ سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت چونکہ اس کی صفت ہے تو اللہ کے صفات اور اس کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرنا صحیح ہے۔ ایک نمبر دو، نیک عمل کا وسیلہ دینا صحیح ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں نے توحید کو قبول کیا ہے لہٰذا اس کے ذریعے سے تو مجھے معاف کر دے، یہ دعا کرنا صحیح ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ بے شک ہم ایمان لائے ہیں، توحید پر آ گئے ہیں، لہٰذا اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے۔ تو اس توحید کو، ایمان کو بنیاد بنانا دعا میں کہ اللہ اس کے ذریعے سے تو ہمیں معاف کر دے، یہ قرآن کی دلیل کہتی ہے کہ ہم اپنے عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا میں اللہ کے قریب جانے کے لیے۔ اور دوسری واضح حدیث جو ہمیں بتاتی ہے، بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث، 3 لوگ جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے، پہاڑ کے منہ کو، غار کو بند کر دیا تھا بڑے پتھر نے، چٹان نے، تینوں نے کہا کہ یہاں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، لہٰذا اللہ کو پکارو کیسے؟ بِأَرْجَى عمل، سب سے اچھا عمل جو تم نے کیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ تو تینوں نے دعا کی اور دعا کے آخر میں یہ الفاظ انہوں نے کہا، اللہ میں نے یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے لہٰذا اے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ تو نیک عمل کا واسطہ دے کر کے، وسیلہ دے کر کے اللہ سے کہنا کہ اے اللہ میں نے نیک عمل کیا ہے لہٰذا اے اللہ تو میری مصیبت کو دور کر دے۔ عمل صالح کا وسیلہ یہ درست اور صحیح ہے۔ اور تیسرا وسیلہ جو درست اور صحیح ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی کسی شخص سے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ توحید پرست ہے، متبع سنت ہے، نیک ہے، دیندار ہے، ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ یہ طریقہ بھی درست ہے۔ 3 چیزیں اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آ کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہا، قالوا یا ابانا استغفر لنا، کہا اے ہمارے والد ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ اور حدیثوں میں بھی ہے کہ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ایک مشہور حدیث ہے بخاری کی، ایک عورت نے آ کے کہا اللہ کے نبی میں چلتے چلتے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں لہٰذا میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے شفا مل جائے۔ تو کوئی نیک آدمی ہمیں لگتا ہے ظاہری طور پر توحید و سنت پر ہے، عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی آدمی خود دعا نہ کرے، صرف لوگوں سے درخواست کرے اور ہر ملاقات میں سب سے بول رہا ہے دعا کیجیے دعا کیجیے۔ سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ کسی آدمی کو ہم نیک سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی بزرگ ہے، ان کو آپ کہہ دیں کبھی ملاقات ہو جائے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کی عادت بنا لینا ہمیشہ اور ہر آدمی سے کہنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ خود ہم عبادت سے دور ہو جائیں گے، ہم خود دعا سے دور ہو جائیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہونے کی کنڈیشن میں ہم ہیں، ہم اسے چھوڑ کر سامنے والے سے بول رہے ہیں۔ جیسے بعض سلف کے بارے میں ہے کہ وہ کسی کی عیادت کے لیے گئے، ایک آدمی بستر پر بیمار ہے، اور جب وہ ملنے کے لیے گئے تو اس آدمی نے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا تم دعا کرو اپنے لیے، کیونکہ تم بیمار ہو، پریشانی میں ہو، اور قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ کہتا ہے جب کوئی پریشانی میں مجھے پکارتا ہے، کون ہے جو میرے سے مصیبت دور کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، جو مشکلوں میں پھنس کر کے مجھے پکارتا ہے، میرے سوا کون ہے مصیبت کو دور کرنے والا؟ یعنی تم اس حالت میں دعا کرو گے تو اللہ تمہاری قبول کرے گا۔ تو انہوں نے اس کو نصیحت کی تمہاری یہ حالت ہے کہ تم خود دعا کرو اپنے لیے، لہٰذا دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا، ہمیشہ ہر آدمی سے کہتے رہنا اس طرح سے کہ خود غافل ہو جائے، ایسا نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی نیک اور دیندار سے کبھی کہہ دے میرے لیے دعا کر دو اور وہ دعا کر دیتا ہے تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کی دلیلیں موجود ہیں۔
دعا کے لیے جن کی دلیلیں موجود ہیں. یہ ہے جائز وسیلہ جو اسلام میں موجود ہے. دوسرا ہے ناجائز وسیلہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہ کوئی آدمی دعا کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرے جس کی کوئی دلیل نہیں. جیسے کوئی آدمی کہے اللہ میری دعا کو اولیاء اللہ کی برکت سے قبول فرما، یا کوئی آدمی یہ کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما. یہ دعا رسول نے کبھی نہیں کی، نہ صحابہ نے کبھی کی. جو فوت ہو چکے ہیں ان کا نام لے کر کے کہنا اللہ ان کے وسیلے سے قبول فرما، اس کی کوئی دلیل نہیں. کیوں؟ کیونکہ وسیلے کا معنی اللہ کے قریب جانا. کون آدمی اللہ کے قریب جا رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتائیں گے. دلیل ہمارے پاس اس کی کوئی نہیں ہے. لہٰذا علماء نے اسے بدعت میں شمار کیا ہے کہ کوئی آدمی دعا کرے اور اختتام میں یہ کہے کہ اللہ میری اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما. ایسی دعا رسول نے کبھی نہیں کی، صحابہ نے کبھی نہیں کی، سلف نے کبھی نہیں کی. اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لہٰذا جو وسیلہ اسلام میں جائز ہے جس کی دلیلیں موجود ہیں ان کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، اور نیک عمل صالح کا وسیلہ، اور تیسرا کسی آدمی سے جو نیک ہو اسے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. یہ تین ہیں جن کی دلیلیں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو لوگوں میں معروف ہیں کہ اللہ فلاں کے ذریعے سے قبول فرما، اس کی دلیل موجود نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک اور متقی پرہیزگار بنائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.